ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ نجوم الہدا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر آج مسلمانوں کو جن پریشانیوں کا سب سے زیادہ آج تقاضا درپیش ہوتا ہے، ان میں سب سے اہم جو امور ہیں وہ ایک ہپناٹائز ہے، ہپناٹائز کرنا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ باطل جو ہے وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے بھی اور اپنی زبان کے ذریعے بھی بعض اوقات اہل حق کو فوراً دماغ کو کنٹرول کر لیتا ہے، یا اس کے سر کو، معدے کو، دل کو اپنے شکنجے میں لے لیتا ہے۔ اور قرآن حکیم کے اندر اس کا باقاعدہ طور پہ ہمیں ثبوت ملتا ہے کہ جب جادوگر موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پہ آئے تو انہوں نے اپنی رسیاں جب پھینکی تو وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ بن گئے تھے۔ لیکن سانپ کس کے لیے بنے؟ وہ علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بالخصوص لکھا کہ سحروا اعین الناس، وہ آنکھوں کا دھوکہ تھا، جادو تھا۔ اب وہ دیکھنے والوں کو تو سانپ لگ رہا تھا، لیکن وہ در حقیقت سانپ نہیں تھا، وہ رسیاں ہی تھیں۔ لیکن وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، چونکہ رسیاں کافی تعداد میں تھی اور وہ سانپ نظر آ رہی تھی، تو سارے میدان پر جتنے بھی لوگ تھے ان پر ہیبت طاری ہو گئی اور وہ خوف زدہ ہو گئے۔ اب یہ جو جادو ہوتا ہے یہ نظر بندی ہوتی ہے، یہ سحر اعین الناس ہوتا ہے۔ اب یہ جو ہے اس کا انسان کو ظاہری طور پہ دیکھنے میں وہ نظر آتا ہے کہ یہ سانپ ہے، لیکن وہ در حقیقت اپنی اصل حیت میں ہوتا ہے، وہ سانپ نہیں ہوتا۔ یہاں پہ جب انسان کوئی بات شروع کرتا ہے، بعض اوقات اس کے دماغ کو کنٹرول کیا جاتا ہے، باطل کنٹرول کر لیتا ہے۔ اب بول رہا ہے، دوسرا بندہ مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کے دماغ پہ ایک دم مسلط ہو جائے گا۔ حضرت مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ خود ویل چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے اور آریہ سماج سے مناظرہ تھا 1914 کی تحریک کے اندر، تو مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ مناظرہ کر رہے تھے اور آپ مناظر اسلام تھے اور بڑی شخصیت تھے، تو آپ کی اچانک زبان بند ہو گئی اور تمام مسلمان حیران ہو گئے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ ہندوؤں کے مقابلے پہ ہمارے مناظر اور اتنی بڑی شخصیت جن کی تحریک سے، جن کی مناظرانہ صلاحیتوں سے گنبد خضرا اللہ رب العزت نے منہدم ہونے سے محفوظ کروایا، تو آپ حیران تھے سارے لوگ۔ تو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی توجہ ڈالی آنکھیں بند کر کے، تو آپ کو پتہ چلا کہ سٹیج کے پرلی طرف ایک جوگی جو ہے، ہندو پنڈت جو ہے، وہ آنکھیں بند کر کے اپنی توجہ ڈھال رہا ہے اور اپنی توجہ کا مرکز اس نے بنایا ہوا ہے مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دماغ کو، اور دماغ کو یوں کنٹرول کر لیا۔ تو مولانا شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اپنی توجہ جو ہے آنکھیں بند کر کے اس پنڈت پہ ڈالی، تو چند سیکنڈ کے بعد وہ پنڈت آنکھیں کھول کے ایک دم ہڑبڑایا اور اٹھ کر بھاگ گیا، اور مولانا مرتضیٰ چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کی زبان جاری ہو گئی اور آپ نے بیان جاری کر لیا۔ اب یہ جو ہپناٹائز کرنا ہے یہ لوگ پریکٹس کرتے ہیں،
लियुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, लियुज़लिक़ूनका बिअबसारिहिम, इस पे इमाम कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि एक बंदा था जो अपनी आंखों के ज़रिए हिप्नोटाइज करता था, उसके लिए सूरह नून वल कलम की ये आयात नाजिल हुई। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये नज़र बद को इंसान से दूर करती हैं ये आयात, चूँकि वो हिप्नोटाइज के असर को ख़त्म करती हैं। ये जो आयत करीमा है, फ़वक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यामलून, फ़वक़अल हक़्क़ व बतला मा कानू यामलून, ये जुमला जो है ये इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह सबसे ज़्यादा माहिर थे इन चीज़ों के, और आपने बाकायदा इल्मुल अबदान पे किताब भी लिखी है जो नजूमी लोग अक्सर पढ़ के जो है अपने आप महारत हासिल करते हैं, लेकिन वो जिस्म के आज़ा की उन्होंने शनासाई लिखी है खाली एक जो है। इमाम राज़ी ने फरमाया कि अगर इंसान इस आयत को पढ़ ले उस पर कोई चीज़ हिप्नोटाइज की नज़रबंदी की असर नहीं करेगी। लोग पैसे कागज़ दिखाते हैं, नोट नज़र आता है, ये नज़रबंदी होती है। इस तरह इंसान बाज़ का तो उसके दिमाग को कंट्रोल कर लेते हैं। फ़वक़अल हक़्क़ु व बतला मा कानू यामलून, इसको 3 बार पढ़ के आप बयान शुरू करें, कोई भी काम करें, उस काम पे इंशाअल्लाह असर नहीं पड़ेगा।